السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 11 ہے، پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس عبارت کا وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ۔ اس عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور الہ ثابت ہونے والا ہے مسافت کی انتہا کے لیے، انتہا جگہ میں۔ جیسے اس کی مثال مثل سرت من البصرۃ الی الکوفۃ کے ہے۔ سرت چلا میں، من البصرۃ بصرہ سے، الی الکوفۃ کوفہ تک۔ وللمصاحبۃ اور الہ ثابت ہونے والا ہے مصاحبت کے لیے۔ اس کی مثال مثل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ہے، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ تم، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، مع اموالکم یعنی اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے حرف جر الی کے معنی بیان کیے ہیں۔ حروف جارہ جو کہ 17 تھے، ان میں سے پہلے 3 حروف کا تذکرہ ہو چکا ہے، با، لام اور من، اور اب جو ہے الہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ با کے 10 معنی تھے، لام کے 5 معنی تھے، اور من کے 4 معنی تھے، اور الہ کے اس عبارت کے اندر 2 معنی بیان ہوئے ہیں۔ پہلا معنی ہے مسافت کی انتہا۔ مسافت کی انتہا کی 2 قسمیں ہیں۔ انتہا ایک تو جگہ میں ہوتی ہے، دوسرا وقت میں۔ وقت کی انتہا انتہاء الغایہ فی الزمان کہتے ہیں، جبکہ جگہ کی جو انتہا ہو تو اس جگہ کی انتہا کو عربی میں انتہاء الغایہ فی المکان کہتے ہیں۔ تو یہاں جگہ کی انتہا مراد ہے الہ کے معنی میں۔ اچھا جی، مثال دی ہے کہ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، چلا میں بصرہ سے کوفہ تک۔ اب کوفہ سے پہلے الہ لگا دینے سے یہ بات سمجھ آئی کہ سرتو کے اندر جو سیر کا معنی سمجھ آ رہا ہے، اس سیر کی جو انتہا اور آخر تھی وہ کوفہ ہے، تو کوفہ تک اس سیر کی انتہا کا ہونا ہمیں اسی لفظ الہ نے بتایا ہے۔ بات ختم۔ الہ کا دوسرا معنی ہے مصاحبت۔ مصاحبت کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ارشاد گرامی میں جو مثال ہمارے سامنے آئی ہے، لا تأکلوا نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو، یعنی یتیموں مسکینوں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر تم ہڑپ نہ کرو۔ اس میں اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مالوں کو ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانے کا اس میں معنی چونکہ پایا گیا، وہ کس چیز نے بتایا؟ اسی الہ نے بتایا ہے۔ بات ختم۔ ترکیب سمجھیں آپ۔ واو عاطفہ ہے، الہ مراد لفظ مبتدا ہے، لام حرف جار ہے، انتہائی مضاف ہے، الغایتی مضاف الیہ ہے۔ الانتہا مراد لفظ الانتہا یہ مصدر مضاف ہے، الغایتی مضاف الیہ ہے، فی حرف جار ہے، المکانی مجرور ہے، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا انتہا کے، انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ الہ ہے۔ الہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، نحو مضاف، سرت فعل با فاعل، من حرف جار، البصرۃ مجرور، من جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سرت فعل کے، الہ حرف جار، الکوفۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مراد لفظ مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثالہ ہے۔ مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ واو عطف، لام حرف جار، المصاحبتی مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتن کے ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ الہ ہے، الہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، ہی ضمیر ذوالحال سے، ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا، لفظ قول مضاف سے، لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول ہوا۔ واو عطفہ، لا تأکلوا فعل، با فاعل، اموال مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا لا تأکلوا فعل کا، الہ حرف جار، اموال مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا الہ حرف جار کا، الہ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا تأکلوا فعل کے، لیکن فی الوقت اس کو آپ آگے کے ساتھ ملانے کے لیے الہ جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر ہوا یوں کہیں گے، الہ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر ہوا، اے حرف تفسیر، مع مضاف، اموال مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، اموال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مع مضاف کا، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفسر ہوا، الی اموالکم مفسر کا، الی اموالکم مفسر اپنے مع اموالکم مفسر سے مل کر متعلق ہوا لا تأکلوا فعل کے، لا تأکلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثالہ ہے، مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم، ترکیب ہو گئی ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں اس کا اجرا، لفظ انتہا، اس کا اجرا کرنے کے لیے آپ نے چار خانے بنانے ہیں، ہر لفظ کا اجرا کرنے کے لیے چار خانے آپ کے سامنے ہیں، ترتیب بار آپ حل کرتے جائیں۔ انتہا کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، الغایتی، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المکان کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ البصرۃ کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الکوفتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ الی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المصاحبتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ تعالی جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ولا تأکلوا جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مفعول بہ ہے، لفظ قول کا، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اموال کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے، لا تأکلوا کا نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ ہم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ لفظ اموال کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ الی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ کم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ مع کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول ہے، لا تأکلوا کا نصب محلا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اموال کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم جمع مکسر ہے۔ قوم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ آج کے سبق میں کسی قسم کا اشکال ہو تو وہ اشکال آپ پوچھیں، کسی قسم کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ بات پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ وضاحت سے مثال کے ساتھ بتائی جائے گی۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔